بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین و سامعین خیرافیت سے ہوں گے۔ لہجہ سیکھنے سکھانے سے متعلق کافی عرصے سے ذہن میں ہے کہ ایک مختصر سی ویڈیو بناؤں، لیکن چونکہ یہ کام اتنا لمبا ہے کہ یہ ایک ویڈیو کا نہیں ہے، اس میں مختلف اس کے سٹیپس ہیں، تو اس سے متعلق میں نے 3 ویڈیوز بنائی ہیں، جس میں پہلی ویڈیو میں اس بات کو سامنے رکھا گیا ہے کہ تمام طلباء کے لیے اجتماعی طور پر مجموعی طور پر کیا کام کرنا ہے ان طلباء کے لیے بھی، اور ساتھ ساتھ ان اساتذہ نے ان طلباء سے کیا کام لینا ہے۔ تو اس سے متعلق پارٹ 1 آئے گا۔ پارٹ 2 میں اس سے متعلق بات ہوگی کہ انفرادی طور پر جب ایک استاد اپنی کلاس میں ایک بچے کو لہجہ دے گا یا اپنی کلاس والوں کو لہجہ دے گا، اس سے متعلق تفصیلی گفتگو کی گئی ہے کہ کس طریقے سے اس بچے کو لہجہ سکھانا ہے، اور ساتھ ساتھ پریکٹیکلی طور پر بچوں کو میں نے بٹھایا بھی ہے، انہوں نے لہجہ پڑھے بھی ہیں، تو آپ اس کو بھی سماعت کیجئے۔ تیسرا جو پارٹ ہے اسی لہجے کا، اس میں نے لہجے کی جو پڑھنے کا رفتار ہوتا ہے، جس کو قرار جواب، جواب الجواب کا نام دیا جاتا ہے، اس سے متعلق میں نے بات کی ہے اور کوشش کی ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ بھی سکیں اور اس سے آپ کو فائدہ بھی ہو۔ اس میں بھی میں نے اپنے شاگردوں کو بٹھایا ہوا ہے، انہوں نے بھی پڑھا ہے، میں نے خود بھی کوشش کی ہے قرار جواب، جواب الجواب پڑھنے کی۔ تو یہ 3 ویڈیوز ہیں، آپ ان تینوں ویڈیوز کو سماعت فرمائیں، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا، اور لہجہ سکھانے کے حوالے سے آپ اپنی کلاس میں آسانی سے بچوں کو لہجہ سکھا سکیں گے۔ دوسرا میں اعلان کروں کہ جو بھی احباب لہجہ سیکھنا چاہتے ہیں یا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، یا اس طریقے سے قرأت سبع پڑھنا چاہتے ہیں نقلاً سبقاً، تو وہ ہم سے بالکل ضرور رابطہ کر سکتے ہیں۔ نائزرہ، قاعدہ، جس بھی قسم کا آپ کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور پڑھائیں گے، بڑے اساتذہ کی نگرانی میں ہے، اور انشاءاللہ آپ کو اس طریقے سے پڑھائیں گے کہ آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوگا، تجوید، ادائیگی، یا اگر لہجہ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ بھی پڑھایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین و سامعین خیرافیت سے ہوں گے۔ قرآن کریم کو خوش الحانی سے پڑھنا، خوبصورت آواز سے پڑھنا، اس سے متعلق بہت ساری احادیث مبارکہ میں ذکر آیا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قرآن سنا تو ان سے متعلق فرمایا، اے ابو موسیٰ اشعری، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، فرمایا اے ابو موسیٰ اشعری، اللہ رب العزت نے آپ کو داودی لہجہ عطا فرمایا ہے۔ پھر اس کے جواب میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اس سے بھی زیادہ خوبصورت پڑھتا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، برہ ابن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کی نماز میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ التین سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی آواز والا میں نے کسی کو نہیں سنا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث جو مشہور حدیث ہے، زینوا القرآن باصواتکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو اپنی آوازوں کے ذریعے سے خوبصورت بناؤ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو قرآن کریم کو خوش آوازی سے نہیں پڑھتا۔ اس کا مطلب یہ ہے، ہمارے اساتذہ کرام اس کی تشریح اس طریقے سے کیا کرتے تھے کہ یعنی کہ ہمارا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن کریم کو اچھی آواز سے نہ پڑھیں، بلکہ ہمارا طور و طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو اچھی آواز سے، خوش الحانی سے پڑھیں۔ تو یہ تھی وہ احادیث مبارکہ جن میں قرآن کریم کو خوش الحانی سے پڑھنے کا ذکر آیا ہے۔ اب اس کے لیے کیا طریقے اختیار کرنا چاہیے؟ کون سے ایسے شیوخ ہیں
جن کی ہم سماعت کریں خود یا پھر اپنے بچوں کو ان لہجات کی سماعت کروائیں۔ تو پچھلے دنوں جامعۃ الرشید میں ایک مسابقہ ہوا جس میں ہم بھی شریک تھے، ہمارے بچے شریک تھے۔ اس میں جامعۃ الرشید کے جو امام ہیں قاری احسان الحق صاحب، ان سے ملاقات ہوئی تو لہجات کے حوالے سے ان سے بات چیت ہوئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ بچے کی آواز کو دیکھیں کہ اس بچے کی آواز کس شیخ سے ملتی ہے، تو آپ اس بچے کو وہی لہجہ سنوائیں۔ پھر انہوں نے آگے فرمایا کہ شیخ صدیق المنشاوی رحمہ اللہ کا جو قرآن ملتا ہے المصحف المعلم کے نام سے، پہلے شیخ پڑھتے ہیں، پھر بچے کی آواز ایڈٹ کی ہوئی ہے تو وہ آپ بچوں کو سنوا سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ آپ شیخ خلیل عبد الرحمن القاری صاحب کا سورۃ الفجر سے لے کر عما والناس تک یہ 1 گھنٹہ 18 منٹ کی ایک پوری ویڈیو ہے جس میں شیخ صاحب پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ وہ سنوائیں۔ تو اب یہ اندازہ لگانا کہ کس بچے کی آواز کس شیخ سے ملتی ہے، یہ تو ایک ماہر فن ہی اس چیز کا جو ہے انتخاب کر سکتا ہے۔ تو اس سے متعلق میں یہاں یہ بات عرض کروں گا کہ شیخ صدیق منشاوی صاحب کا المصحف المعلم وہ بہترین ہے، چونکہ ساتھ ساتھ بچہ بھی پڑھتا ہے اور اس میں ادائیگی میں بالکل پختگی ہے، مضبوطی ہے، اس سے بچے کی ادائیگی میں بھی نکھار آئے گا۔ ساتھ ساتھ آپ شیخ خلیل عبد الرحمن صاحب القاری جو ہیں ان کا بھی جو ہے لہجہ سنوا سکتے ہیں۔ اور شیخ خلیل عبد الرحمن القاری صاحب جو ہیں یہ شیخ ایوب رحمہ اللہ، شیخ مشاری راشد العفاسی صاحب، شیخ علی جابر صاحب کے استاد ہیں اور یہ تھے پاکستانی، تو آپ ان کا جو ہے لہجہ سنوا سکتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ سنانے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ادارے میں ایسی ترتیب قائم کی جائے کہ ایک سسٹم کیا جائے اور ہر کلاس میں چھوٹے چھوٹے سپیکر لگا دیے جائے تاکہ یہ سپیکر ان سب بچوں تک ان کی آواز جا سکے، اور اس کے لیے ایک ٹائم مختص کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کی کلاس کی چھٹی ہوتی ہے عصر میں 5 بجے، تو آپ 4:40 پہ یا 4:35 پہ سب بچوں کو خاموش کرا کے اس شیخ کی آواز لگا کر ان بچوں سے سماعت کروائیں، اور یہ آپ کا مستقل روزانہ کا معمول ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے 1 ہفتہ لگایا اور پھر اگلے ہفتے آپ نے چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ آپ کا روزانہ کا معمول ہو۔ کتنا سنوانا چاہیے، یعنی کتنا عرصہ، 10 دن چلے، 20 دن چلے، مہینہ چلے، تو آپ اس کے لیے بہترین ترتیب یہ ہے کہ آپ اس کو 40 دن تک ایک لہجے کی سماعت کروائیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی بات میں عرض کرتا چلوں کہ کون سی صورت کی سماعت کروائیں۔ اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک شیخ کی آواز میں جب آپ اس کو سنوا رہے ہیں تو ایک ہی صورت بار بار آپ ان کو سنوائیں۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ بچے اس ایک صورت کو ہو بہو اس طریقے سے لیں گے۔ شروع میں چونکہ تقلید کرنا ہوتی ہے، بعد میں تقلید کا میں قائل نہیں ہوں لہجے کے سننے میں، تو آپ اسی صورت کو بار بار اس بچے کو سنوائیں تاکہ وہ صورت من و عن کے ساتھ، پورے لہجے کے ساتھ اس بچے کو یاد ہو سکے اور وہ لہجہ اس کے ذہن میں ٹھیک طریقے سے بیٹھ جائے۔ اب جس وقت آپ ان بچوں کو یہ لہجہ سنوا رہے ہیں اس میں ہفتہ 10 دن بعد آپ یہ صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں کہ تمام بچوں کو خاموش کرا کے ایک وہ بچہ جس بچے نے لہجہ اچھی طریقے سے سیکھ لیا ہے، بہت سارے بچے ہوں گے، ان کو نمبر وار آپ کھڑا کر سکتے ہیں اور مائک میں ان سے وہ لہجہ آپ پڑھوا سکتے ہیں۔ یہ بھی آپ نے کرنا ہے، ہفتہ 10 دن بعد آپ نے یہ ترتیب قائم کرنی ہے۔ اس طریقے سے وہ بچے اس بچے کے لہجے کو بہت جلد لے لیں گے۔ اچھا، ساتھ ساتھ میں ایک یہ بھی بات عرض کروں گا کہ بسا اوقات ہم لہجہ لگا دیتے ہیں کسی بچے کا جو ہمیں پسند آ جاتا ہے، مثال کے طور پر یوسف کالو کا لہجہ لگا لیا، یا اس طریقے سے کچھ احباب جو ہیں
بچوں کے لہجے لگاتے ہیں ان میں ادائیگی کی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں، تو وہ غلطیاں ہمارے بچوں کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، پھر ان کو نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ طریقہ آپ نے اختیار نہیں کرنا ہے، کسی بچے کا لہجہ آپ نے نہیں سنوانا ہے۔ تو یہ تو تھا مجموعی کام جو ایک ادارے کے تحت تمام کلاسوں کے لیے ہم نے کرنا ہے۔